تو فرینڈز واشنگ اینڈ ڈرائر مشین وائرنگ اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ واشنگ مشین ود ڈرائر جو ہوتی ہے اس کی وائرنگ ہم آج سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے صرف سمپل واشنگ مشین کی وائرنگ کی تھی اور ڈرائر کی اکیلے کی، لیکن آج ہم اس کمبینیشن میں جو ہوتی ہے اس کی وائرنگ کریں گے۔ یہ والی جو واشنگ مشین ہے جو کمبینیشن میں ہے، ایک سائڈ پہ ڈرائر ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ واشنگ مشین ہوتی ہے۔ اس کے ہم کمپوننٹس جو اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کمپوننٹ انوالوڈ ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آئی ٹی وی، جس کے اندر آپ مختلف پروگرام دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ الیکٹرومیک سولوشنز، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں ڈومیسٹک اور انڈسٹریل الیکٹرانکس الیکٹریکل ایکوپمنٹ کی ریپیئرنگ، انسٹالیشن اور آپریشن۔ اسی طرح ایک دوسرا پروگرام ہے تھرڈ ایمپائر، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرتی اور سماجی معاملات کے اوپر ایک نیوٹرل تجزیہ۔ اور اس کے علاوہ اس میں تیسرا پروگرام ہے میریکلز آف اسلام، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ انسائکلوپیڈیا آف میریکلز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے علاوہ کچھ اسلامک ویڈیوز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ویڈیوز بناتا ہوں صدقہ جاریہ کے طور پر، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ میں اس ویڈیو کے بنانے کا اجر اور اس کو آگے پھیلانے کا اجر جتنے بھی مسلمان مفاد پا چکے ہیں ان کا نام کرتا ہوں، خاص کر اپنے اور دیکھنے والے کے جو لواحقین مفاد پا چکے ہیں ان کے نام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے درجات کو بلند کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے پلگ ہوگا، اس کے بعد انڈیکیٹر اور ایک ڈرائر ڈور سوئچ ہوتا ہے، اس کے بعد ڈرائر ٹائمر ہے، واشنگ مشین سلیکٹر سوئچ ہے، واشنگ مشین ٹائمر ہے اور بزر ہے، اور اس کے بعد کیپیسٹر ہے اور ڈرائر موٹر ہے۔ یہ کیپیسٹر ڈرائر موٹر کے ساتھ لگے گا، اسی طرح ایک اور کیپیسٹر اور یہ ایک واشنگ مشین کی موٹر ہے۔ تو یہ کمپوننٹ اس کے اندر جو انوالو ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کے کنیکشنز کی طرف کہ یہ کنیکشنز کس طرح لگنے ہیں۔ تو یہ پلگ ہے، پلگ سے دو لیڈز آئیں گی، پہلے ایک کامن آئے گی جو کامن ہماری انڈیکیٹر پہ بھی جائے گی اور یہ کامن موٹر پہ بھی ڈائریکٹ چلی جائے گی، اور یہی کامن ہماری بزر پہ چلی جائے گی، اور یہی کامن ہماری جو دوسری واشنگ مشین موٹر ہے اس پہ چلی جائے گی۔ تو یہ کامن ہماری اس طرح ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نارملی واشنگ مشین میں اگر آپ دیکھیں جو ڈرائر اور واشنگ مشین ہے اس کے نیچے سے لیڈ گئی ہوتی ہے، تو یہ کسی واشنگ مشین ڈرائر میں اوپر 4 لیڈیں گئی، وہ ایک کیبل ہوتی ہے جس میں 4 ہوتی ہیں، کسی میں 5، موسٹلی میں 5 ہوتی ہیں، 5 ہونی چاہیے بیسیکلی۔ اب میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون کون سی ہیں، کلر کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک تو جائے گی یہ نیوٹرل کی، دوسری جائے گی فیز کی اوپر، اور جو فیز اوپر جا کے ایک انڈیکیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، دوسرا ڈور سوئچ کے ساتھ، اور یہی فیز آپ کا واشنگ مشین ٹائمر کی سینٹر والی جو بلیک لیڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہو جائے گا۔ اب یہ 2 گئیں اور 3 اوپر سے آ رہی ہوتی ہیں، ایک ان میں سے ڈرائر موٹر کے اوپر جو کیپیسٹر ہے اس پہ لگی ہوتی ہے، اور دوسری جو ہوتی ہیں یہ جو کیپیسٹر ہے واشنگ مشین کا اس کے اوپر 2 لگی ہوتی ہیں۔ تو وہ لیڈیں کون کون سی ہوتی ہیں وہ بھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی ہم پہلے فیز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ فیز ڈور سوئچ پہ چلا گیا، فردر یہ ڈور سوئچ سے نکل کر ڈرائر کے ٹائمر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، پھر یہ ڈرائر کے ٹائمر سے کیپیسٹر کے اوپر، اور یہ کیپیسٹر کی دوسری لیگ اس کے اوپر، کیپیسٹر کی ایک لیگ آلریڈی کنیکٹ ہوتی ہے واشنگ مشین اس کے ساتھ کیپیسٹر کے ساتھ، تو یہ ایک لیگ پہ لگے گا، یہ اس پہ بھی لگ سکتا ہے، اس پہ بھی لگ سکتا ہے، کسی پہ بھی یہ لگ سکتا ہے، پر اینی وے ایک ہی کلر کمبینیشن میں نے رکھا ہے۔ تو یہ اس کی اگر آپ کیپیسٹر کی لیگ اگر چینج کر دیں گے، جو ٹائمر سے آؤٹ پٹ نکل رہی ہے کیپیسٹر کی، تو اس کی جو روٹیشن ہے اس موٹر کی کلاک وائز یا کاؤنٹر کلاک وائز، اینٹی کلاک وائز کہہ لیں، تو وہ ہو جاتی ہے اس کی، صرف اگر آپ سپلائی دوسرے اینڈ پہ دے دیں کیپیسٹر کے۔ اب یہاں یہ تو ڈرائر کی کمپلیٹ ہو گئی۔ اس میں ہمارا ڈرائر کا فنکشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈور سوئچ ہے
یہ ڈور سوئچ جب ہم ڈرائر کا ڈور کھول دیتے ہیں تو یہ کٹ کروا دیتا ہے آپس میں اس کی جو یہاں سے ان ہو رہی ہے آؤٹ ہو رہی ہے، تو یہاں سے یہ سوئچ بند ہو جاتا ہے اور ڈرائر ٹائمر چلتا رہتا ہے آلدو، لیکن موٹر بند ہو جاتی ہے۔ اب یہ آگے جو دیکھیں واشنگ مشین کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ واشنگ مشین کی سینٹر والی جو بلیک لیڈ ہے، 3 ایک طرف ہوتی ہیں 3 ایک طرف، اس میں جائے گا، وہاں سے گرے لیڈ کے تھرو یہ جو سلیکٹر سوئچ ہے واشنگ مشین کا، جس میں 1 وے اور 2 وے ہوتا ہے، تو اس میں کی سینٹر میں چلا جائے گا یہ گرے لیڈ پہ، اور ریڈ سے نکل کر یہ جو واشنگ مشین ٹائمر کی دوسری 3 لیڈیں، اس کی سینٹر والی جو لیڈ ہے ریڈ، اس پہ چلا جاتا ہے۔ وہاں سے پھر یلو لیڈ نکل کے کیپیسٹر پہ اور موٹر کی ایک لیگ پہ چلی جاتی ہے، موٹر کی ایک جو وائر ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح پنک لیڈ جو ہے کیپیسٹر کی دوسری سائڈ پہ لگ کے موٹر کی پنک لیڈ جو تیسری لیڈ باقی ہے اس پہ کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کا ورکنگ سمجھا دوں کہ یہ اب کرنٹ تو یہاں سے نکل کر اس کے بھی اوپر جائے گا، ٹائمر جب گھومے گا کبھی وہ پنک لیڈ پہ کنیکشن بنائے گا، اور کچھ دیر کے بعد پھر نیوٹرل ہوگا، پھر یلو پہ بنائے گا کنیکشن، اسی طرح پھر کچھ دیر نیوٹرل ہوگا تاکہ موٹر ایک دم چلتی دوسری طرف سپلائی نہ ملے، اس طرح موٹر کی جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک طرف گھوم ہو رہی ہوتی ہے تو پھر دوبارہ اس کو ریورس میں گھمانے کے لیے وہ نقصان دہ ہے، تو اس لیے بیچ میں ایک دفعہ نیوٹرل ہو جاتا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے۔ تو یہ تو اس کا ہو گیا، اور اس کی جو گرین لیڈ ہے وہ بزر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے۔ جب یہ ہمارا ٹائمر ختم ہوتا ہے تو یہ جو بلیک لیڈ گرے سے ختم ہو کر یہ کچھ سیکنڈز کے لیے گرین لیڈ پہ کنیکٹ ہوتی ہے، اور یہ بزر ہماری آن ہو جاتی ہے۔ اب اگر سلیکٹر سوئچ ہمارا 1 وے پہ ہے تو یہ جب کرنٹ ادھر گیا بلیک سے، اس کے بعد یہ گرے سے ہوتا ہے سلیکٹر سوئچ، اور آگے سے یہ یلو کلر یا اورنج کلر کی لیڈ ہوتی ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے جو کیپیسٹر کی ایک لیگ پہ ہوگا، اور یہ اس طرح اس موٹر کی روٹیشن ایک سائڈ پہ ہوتی رہے گی۔ تو آئی تھنک دوستو یہ آپ کو وائرنگ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اسٹے ٹیونڈ اینڈ سبسکرائب مائی چینل، پریس بیل آئیکن، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔